نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ساری کائنات میں تصرف کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی کسی پیڑ سے ٹوٹ کر کے زمین پر نہیں گرتا، جس کے علم نے پوری مخلوق کا احاطہ کیا ہوا ہے، جو بندوں کو رزق دیتا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جو پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، جو دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو فریادیں سننے والا ہے، جو جھولیاں بھرنے والا ہے، جو بے کسوں کی مدد کرنے والا ہے، جو غوث اعظم ہے، جو دستگیر ہے، جو مصیبتوں میں ہم کو پناہ دیتا ہے، جو پریشانیوں میں ہماری مصیبتوں کو حل کرتا ہے. واللہ اہل حدیث کے لیے اس سے بڑھ کر شرف کی اور کیا بات ہوگی کہ الحمدللہ اس زمین پر بسنے والی ساری جماعتوں میں ہم وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے کبھی اگر دعا کا کلمہ نکلتا ہے تو صرف اللہ کے لیے نکلتا ہے. یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. الحمدللہ اہل حدیث وہ لوگ ہیں جن کی دعوت کا عنوان توحید ہے. الحمدللہ توحید ہمارے لیے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. الحمدللہ زندگی میں اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے اور صدق دل سے یہ ایمان ہے کہ الحمدللہ ان ساری نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازی ہے، جن کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے ہم کو موحد بنایا ہے. سب سے بڑا کرم الحمدللہ اللہ نے ہم پر یہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کا نعرہ لگانے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کا گیت گانے والے ہیں. ہمارا سر الحمدللہ جھکتا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے. ہمارے ہاتھ اگر پھیلتے ہیں دعا کے لیے تو صرف اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. ہماری زبان سے اگر فریادیں نکلتی ہے تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے نکلتی ہے. یہ اہل حدیث کا شرف ہے. اس دنیا میں توحید کی دعوت بلند کرنے والے، توحید کو اپنی دعوت کا عنوان بنانے والے اہل حدیث ہیں. ہم وہ لوگ ہیں، توحید ہماری دلوں کا سکون ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. توحید کی بات ہوتی ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہماری جان کو راحت ملتی ہے. توحید کے ذکر سے ہم کو سکون ملتا ہے. یہ ہمارا شرف ہے. ہاں ورنہ تو آپ دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، صرف اللہ کی بات ہو تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں. یہ تو اللہ کی بات کیے جا رہے ہیں، یہ تو اور ہمارے اولیاء کا ذکر ہی نہیں آ رہا. ہاں یہ تو توحیدی کی بات کیے جا رہا ہے. الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم کو جب صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. قرآن مجید میں اہل ایمان کی علامت کیا بتائی گئی؟ قرآن مجید میں اہل ایمان کی علامت بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین کی آیتیں جب بندوں پہ پڑھی جاتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اہل ایمان کے دل
اللہ رب العالمین کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور وہ دل شرک نے جن دلوں کو آلودہ کر دیا ہے، شرک نے جن دلوں کو گندا کر دیا ہے، جن کے دماغوں میں کفر اور شرک اور بدعتوں کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، ان کا معاملہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ کفر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے نا کہ بندہ یہ پسند نہ کرے کہ صرف اللہ کا ذکر ہو، ہمیشہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے بھی ذکر کا متمنی رہے۔ اہل ایمان جب ان کے سامنے توحید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی اور کے گیت گائے جاتے ہیں، کسی اور سے دعائیں کی جاتی ہے، کسی اور سے فریادیں کی جاتی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سجدہ ہوتا ہے، کسی اور کے لیے شکر بجایا لایا جاتا ہے، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے، کسی اور کی عظمت کے قصیدے گائے جاتے ہیں، کسی اور کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، اہل توحید کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے بھائی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ شرک کے جو دلدادے ہوتے ہیں نا، وہ ہم کو تکلیف دینے کے لیے غیر اللہ کو پکارتے ہیں ہمارے سامنے، ہاں ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم جس علاقے میں رہے ہیں، راستے سے گزرتے تھے تو لوگ بولتے ہیں کہ یہاں فلاں کا سکہ چلتا ہے، یہاں فلاں کا سکہ چلتا ہے، ہاں سب فلاں فلاں اپنے علاقے کے چیف منسٹر ہیں اور فلاں مقام پہ ان کا پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ہاں یا فلاں المدد یا فلاں المدد۔ ہم کو تکلیف دینے کے لیے لوگ شرکیہ نعرے لگاتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ موحدین ہیں، ان کے سامنے شرکیہ نعرے لگاؤ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو واللہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے شرک ہو، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانوں میں شرکیہ الفاظ پہنچے، ہم کو واللہ تکلیف ہوتی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس تکلیف کو پیش کر کے اللہ سے جنت مانگیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالی ہم تیرے وہ موحد بندے تھے، بہت عبادتیں نہیں لے کر کے آئے، لیکن اللہ رب العالمین جب تیرے ساتھ شرک ہو رہا تھا، تیرے ساتھ شرک ہو رہا تو ہمارے دل کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اللہ سے انشاءاللہ تعالی اس تکلیف کے بدلے ہم جنت مانگیں گے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، فخر کرو اس بات پر۔ اگر دنیا میں کوئی چیز قابل فخر ہے تو یہ قابل فخر ہمارے لیے بات ہے کہ اس دنیا میں توحید کا علم کوئی بلند کرنے والا ہے تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ۔ ہم وہ ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہ نے ہم کو چنا اس دین کی ہدایت کے لیے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ۔ ایسے شرک والے ماحول میں جب انسان دنیا میں کن کن لوگوں کی عبادت کر رہا ہے، الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سروں کو اللہ تعالیٰ نے شرک کی غلاظت سے بچا لیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اس دنیا میں اس دین کی جو دو بنیادیں ہیں، توحید اور اتباع سنت ہے نا، دین کی دو ہی بنیادیں ہیں نا بھائی۔ شہادتین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی اطاعت نہیں۔ کون سی جماعت ہے جو یہ دو کلمات اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والی اور توحید اور سنت کے علم کو بلند کرنے والی سوائے حدیث ہوگی؟ ہاں بھائی، ہم تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں، ہاں لوگ بھائی ہم کو تانا دیتے ہیں، تانا دینے کے لیے ہمارے نام بنائے گئے، ہم تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ بھائی چاہے تانا دینے کے لیے نام بنایا ہو ہمارا، ہمیں خوشی کی بات ہے کہ لوگ ہم کو منسوب بھی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہابی، ہاں بھائی ہندوستان کے دو چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف نسبت کر کے اگر کوئی فخر محسوس کر سکتا ہے، اگر نسبتیں بھی کوئی نسبت فخر کا باعث نہیں ہے، نسبت سے بندے کو نجات نہیں ملنے والی، لیکن نسبت میں اگر کوئی فخر کر سکتا ہے تو ہم سے زیادہ فخر کے لائق کون ہے؟ کہ بھائی آپ ہم کو وہابی کہیں تو ہماری نسبت
اللہ رب العالمین کی طرف. وہاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں تو ہماری نسبت رسول اللہ کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ہماری نسبت بھی اگر کوئی فخر کی بات ہے تو واللہ ہم سے زیادہ فخر کرنے والا دنیا میں کس کو حق ہے کہ ہم سے زیادہ فخر کریں؟ ہاں, ایک طرف توحید کا علم بلند کرنے والے ہم, دوسری طرف اتباع سنت کا علم بلند کرنے والے ہم. ہاں, ہم وہ لوگ نہیں الحمدللہ, ہاں ہم وہ لوگ نہیں الحمدللہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جائے صحیح ثابت شدہ تو ہم یہ بولیں ہاں حدیث تو ہے پر ہمارے مسلک والی نہیں ہے. الحمدللہ ہم سے زیادہ کوئی اللہ کے رسول سے محبت کر سکتا ہے؟ ہاں, لوگ ہم پر گستاخی کے الزامات لگاتے ہیں, ہم سے زیادہ کوئی اللہ کے نبی سے محبت کر سکتا ہے؟ وہ لوگ جن کو اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی جائے تو کہتے ہیں ہمارے علماء کا فتویٰ اس کے موافق نہیں, ہاں ہمارے مسلک کے موافق حدیث نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو شخصیتوں میں عبادت صرف اللہ کی, اطاعت صرف رسول اللہ کی, رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں, رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں. ہم اللہ اس کے رسول والے. ہاں, لوگ شخصیتوں کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو فخر کرتے ہیں. ہندوستان کے 2 شہروں کی طرف منسوب ہو کر کے 2 جماعتیں بن گئی, ان کو 19 نسبتوں پہ فخر ہے. تو اگر فخر کی کوئی چیز ہے تو ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کے فخر کی اور کیا بات ہوگی کہ ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف ہے. ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, اور اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر اللہ کے نبی کی بات کے آگے کسی کی بات نہیں چلے. ہاں, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ دین ہے, ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے امانت دار رسول تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پہنچانے کا کام لگایا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر کے گئے دنیا میں. اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی. ہاں, اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے آپ کی طرف آپ پہنچا دیں. رسول اللہ کو تبلیغ کا کام دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری, یہ وحی امت تک پہنچانا یہ رسول اللہ کا کام تھا. اللہ کے رسول نے وہ وحی امت تک پہنچا دی. پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ ہاں, اور یہ جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی وہ کس صورت میں آج موجود ہے؟ یا تو اللہ کا کلام ہے یا تو رسول اللہ کا فرمان ہے. وہی صرف 2 فارمیٹ ہیں اس کے جس میں وہ محفوظ ہے, یا تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں محفوظ ہے یا اس کلام کی جو تشریح اللہ کے نبی نے فرمائی حدیثوں کے ذریعے سے وہ وہی ہے. دین صرف 2 چیزوں کا نام ہے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریحات کی اللہ رب العالمین کی کتاب کی, جو اللہ کے نبی نے کیا, جو کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا کہ اللہ کے نبی خاموش رہے, جو حدیث جس کو ہم کہتے ہیں وہ حدیث دین, یا تو اللہ کا قرآن دین ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دین ہے. اس کے علاوہ کوئی دین ہے؟ کوئی چیز دین نہیں. اور جتنا یہ دین تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین امت تک پہنچا دیا. کچھ بھی چھپایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں چھپایا. جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپایا وہ اللہ رب العالمین پہ بہتان کرنے والا ہے. ہاں, اللہ کے رسول نے سارا دین امت کو پہنچا دیا, اور جتنا دین اللہ کے نبی نے پہنچا دیا ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے رسول نے جو دین پہنچا دیا وہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کے رسول نے جو دین پہنچا دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. اتنے دین پہ عمل کر کے انشاءاللہ تعالی ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے جتنے دین پہ عمل کر کے صحابہ جنت میں گئے. یہ کوئی اختلافی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں, جتنا دین اللہ کے نبی نے پہنچا دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ, ہر وہ چیز جو تم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی تھی میں نے تم کو اس کا حکم دے دیا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. وما ترکت شیئا یبعدکم عن اللہ تعالی الا وقد نہیتکم عنہ, اور وہ چیز جو تم کو اللہ سے دور کرنے والی تھی میں نے اس سے روک دیا. ہر چیز اللہ کے نبی نے بتا دی. دین کامل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, اور اتنا دین ہماری نجات کے لیے کافی ہے.
بھائی بدعت حسنہ سیئہ کی لوگ بات کرتے ہیں، ہم اس بحث میں ہی نہیں جاتے، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم سوال یہ کرتے ہیں بدعت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کا بتایا ہوا دین ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ ضرورت کیا ہے نئی چیزیں ایجاد کرنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو دین اپنے رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے وہ ناکافی ہو گیا ہے، وہ کم ہے، اس میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے جس کی بھرپائی کرنے کے لیے ہم کو کچھ چیزیں ایڈ کرنی پڑ رہی ہیں؟ بھئی اللہ کے رسول نے 2 عیدیں بتا دی نا، کیا یہ 2 عیدیں ہمارے لیے ناکافی کہ ہم کو ہر سال کوئی نئی عید ایجاد کرنی پڑ جائے؟ ہاں حسنہ سیئہ چھوڑیے، ابھی حسنہ سیئہ پہ بات ہی نہیں کرتے ہم۔ ایک بندہ ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھ سے کیا پوچھے گا، ہم سے کیا سوال کیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب نے تم پر نازل کیا ہے آسمان سے اس کی اتباع کرو۔ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا نا کہ جو چیز آسمان سے نازل ہوئی تھی اس کو مانا کہ نہیں مانا، یا یہ سوال ہوگا فلاں صدی میں ایک بندے نے ایک بدعت ایجاد کر لی تھی وہ تم نے کیوں نہیں مانی؟ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 عیدیں نازل کی، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیونکہ یہ 2 عیدیں بھائی دین میں اور بدعت میں یہی فرق ہوتا ہے، دین کا انزال ہوتا ہے اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت ایجاد کی جاتی ہے۔ دین میں اور بدعت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دین آسمان سے نازل ہوتا ہے، دین زمین پر بنایا نہیں جاتا، دین آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور بدعتیں کیا ہوتی ہیں؟ زمین پر ایجاد کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دیکھیے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ہاں اللہ رب العالمین نے نماز کا تحفہ اپنے نبی کو دیا، کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ نیچے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ بھائی 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں کتنی نمازیں پڑھ پائیں۔ حضرت موسیٰ نے جو بات کہی تھی صحیح تھی کہ نہیں؟ ہاں حسنہ تھی کہ نہیں؟ ہاں اچھی بات کہی تھی حضرت موسیٰ نے کہ غلط بات کہی تھی؟ اچھی بات کہی تھی نا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں متفق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے خود سے کاٹ کر کے 50 کی جگہ 5 نمازیں کر دی۔ کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ خود سے کم کر دیا دین؟ کیا کرنا پڑا اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کو واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑا۔ بھائی حضرت موسیٰ، ابھی جو آدمی جس لہجے میں بات سمجھتا ہے اسی میں بات کرنی پڑے گی نا، ایک چیز کو حضرت موسیٰ بھی حسنہ سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی حسنہ سمجھ رہے ہیں، پر اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ خود سے کم کر لو۔ کیا کرنا پڑا؟ آسمان کی طرف جانا پڑا، کیونکہ یہ دین آسمانی دین ہے۔ اس دین میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حسنہ ہے، کیا سیئہ ہے، یہ بندے فیصلہ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ آسمان سے ہوگا کیا حسنہ ہے کیا سیئہ ہے۔ اللہ کے رسول آسمان پہ جا کر کے نمازیں کم کرا رہے ہیں۔ یہ دین ہے کوئی کھلواڑ ہے؟ آپ کی جب مرضی میں آئے گا آپ نئی ایجاد کر دیں گے، نئی نماز ایجاد کر دیں گے؟ نہیں، آپ کے اپنے گھر میں گھس جاؤں اور میں بولوں بھائی کھڑکی ہٹا کے یہاں لگا دو، دروازے یہاں لگا دو، پلنگ یہاں پہ لگاؤ، کبڈ یہاں رکھو، فریج کو یہاں مت لگاؤ، کچن یہاں بنانا چاہیے، اجازت دو گے آپ مجھ کو؟ آپ کیا بولو گے؟ میرا گھر ہے، تم کون ہوتے ہو بھائی بیچ میں دخل اندازی کرنے والے؟ اپنی مرضی چلا رہے ہو میرے گھر میں آ کے۔ آپ کے گھر میں میری مرضی نہیں چل سکتی، اللہ کے دین میں آپ کی مرضی چلے گی؟ ہاں آپ کے گھر میں میری مرضی نہیں چل سکتی، اللہ کے دین میں جب آپ کی مرضی میں آئے گا کوئی نئی نماز ایجاد کر دیں گے، ہاں جب آپ کی مرضی میں آئے گا کوئی نیا ذکر ایجاد کر دیں گے، جب آپ کی مرضی میں آئے گا کوئی نئی عید ایجاد کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین ہے کہ کھلواڑ ہے آپ کیا؟ ہاں آپ کی گھر میں آپ میری مرضی نہیں چلا سکتے، اللہ کے دین میں آپ کی مرضی چلے گی، آپ جیسا چاہے جو کریں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ لوگ بولتے ہیں حسنہ، بدعت حسنہ۔ اگر ایسے بدعت حسنہ کے نام پہ دین کے دروازے کھول دیے جائیں تو دین بچے گا؟ ہاں اذان کے کلمات آپ کو پتہ ہے نا، اذان کے کلمات سب کو یاد ہوں گے۔ آخری کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہے؟ ہاں ہے تو بڑھا دیتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ نے حسنہ کے نام پہ دین کو موڈیفائی کرنے کی اجازت ہی دے دی ہے تو ٹھیک ہے،
آج سے مالیگاؤں میں جب اذان ہوگی تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی پڑھا جائے گا. کس اپنی ماں کے بچے میں یہ جرات ہے کہ بول دے کہ محمد رسول اللہ کا اضافہ سیاح ہے؟ کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہی تھا نا. ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ ہی بڑھایا ہے ہمت بڑھانے کی. دو کے گل سے اپنی مسجد میں اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے کلمات بڑھاؤ گے؟ ہاں، دین کھلواڑ نہیں اللہ کے بندو. کیا آپ نے کہا حسنہ اور اس کے بعد امت کے لیے کھول دیا آؤ دین میں کچھ بھی نیا اضافہ کرتے جاؤ؟ یہ کھلواڑ نہیں ہے دین. یہ دین آسمان سے نازل ہونے والا ہے. اس میں کیا رہے گا کیا نہیں رہے گا اس کا فیصلہ آسمان سے ہوگا. زمین کے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کون سی چیز حسنہ ہے کون سی سیئہ ہے؟ ہاں، غالباً عبداللہ ابن عباس غالباً یا ابن مسعود، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس کو چھینک آئی. ہاں، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. ہاں، اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ اور سلامتی اللہ کے رسول پر. کوئی غلط بات کہی تھی؟ ہاں، کوئی غلط بات تو نہیں کہی تھی نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے وہ بات سنی کہ چھینک پر انہوں نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کا، تو صحابی نے کہا میں بھی کہتا ہوں ساری تعریف اللہ کے لیے، سلامتی رسول اللہ پر ہو. بات تم نے غلط نہیں کہی، لیکن چھینک آنے پر اللہ کے رسول نے ہم کو یہ نہیں سکھایا. یہ اہل حدیثیت ہے. لوگ بولتے ہیں نا اہل حدیث تو نیا فرقہ ہے. یہ اہل حدیثیت ہے. بھائی فرقہ کون کتنا پرانا ہے اس کے دیکھنے کے لیے نام نہیں دیکھا جاتا نام کتنا پرانا ہے، یہ دیکھی جانی چاہیے دعوت کتنی پرانی ہے. یہ اہل حدیث دعوت ہے. ہاں، صحابی نے کہا تم نے بات غلط نہیں کہی، بات صحیح ہے، والسلام علی رسول اللہ کوئی غلط کلمہ نہیں ہے، پر اللہ کے رسول نے ہم کو یہ نہیں سکھایا. اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب چھینک آئے تو ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال. دین اتنی باریکی کے ساتھ فالو کیا جانا چاہیے. ہاں، ہمارے یہاں تو بعض لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ثوابوں کی ایجنسی ان کے ہاتھ میں دے دی ہے. ہاں، اپنی مرضی سے کوئی بھی دن رات میں فلاں نماز پڑھو، اتنے شہیدوں کا ثواب تو ایسے بانٹتے ہیں جیسے ایجنسی ہے ان کے پاس. ہاں، فلاں رات میں اتنی نمازیں پڑھ لو اتنے شہیدوں کا ثواب، فلاں ذکر اتنی بار کر لو اتنے حج کا ثواب، فلاں درود اتنی بار پڑھ لو اتنے عمرے کا ثواب. کسی عمل کے بارے میں یہ کہنا کہ اس پر ثواب دیا جاتا ہے، اس کے لیے یا تو قرآن سے دلیل ہونی چاہیے تو حدیث سے دلیل ہونی چاہیے. اگر بندہ دلیل نہ دے پائے تو گویا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ گڑھ رہا ہے نا. اللہ پہ جھوٹ گڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی ثواب میں دے رہا ہوں، ثواب آپ دیں گے. ثواب کون دے گا؟ ثواب دینے والا کون؟ اللہ. اگر اللہ نے کسی عمل پر ثواب نہیں لکھا، کوئی کہ ثواب ملے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ پہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں. دین کو کھلواڑ مت بناؤ. ہاں، دین عقل کا، چاہتوں کا، خواہشات کا نام. بدعتیوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی خواہش سے دین بناتے ہیں. ان کو جو اچھا لگا وہ دین. ہاں، ان کو جو اچھا لگا وہ دین. اللہ کے رسول کی پیدائش پر عید منانا اچھا لگا، دین. چلو ایک نئی عید ایجاد کر دی، عید میلاد. پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 3 عیدیں کافی نہیں، تو ایک نئی عید جو ہے نا وہ گڑھی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، عید غوثیہ. ہاں، یعنی جیسے جیسے مولوی کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے امت میں عیدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دین، یہ دین ہے. ہاں، آپ جب چاہیں عید ایجاد کر دیں، جب چاہیں نماز ایجاد کر دیں، جب چاہے ذکر ایجاد کر دیں کوئی. ہاں، فتنہ ہے، فتنہ ہے. امام مالک رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ احرام میں بجائے ذوالحلیفہ پہ باندھنے کے یہیں مسجد نبوی سے، اللہ کی نبی قبر سے ہی احرام باندھ کر کے یہیں سے تلبیہ پکارتے ہوئے جاؤں. تو امام مالک نے کہا نہیں، اہل مدینہ کی جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، وہاں سے احرام باندھو، وہاں سے تلبیہ پکار کر کے جاؤں. تو اس نے کہا چند میلوں ہی کا تو فاصلہ ہے، مدینہ سے تھوڑی دوری پہ ذوالحلیفہ ہے، یہیں سے احرام باندھ لیتا ہوں. امام مالک نے کہا مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے، مجھے تم پر فتنے کا خوف ہے. تو اس نے کہا اللہ، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ چند میلوں کا فاصلہ ہے، اگر چند کلومیٹر پہلے ہی میں احرام باندھ لوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کرنا نا. تلبیہ ہی پکاروں گا، احرام ہی باندھوں گا، لبیک اللہم لبیک ہی کہوں گا، اس میں کون سا فتنے کا خوف ہے؟ جو بات امام مالک نے کہی نا،
امام مالک نے جو بات کہی وہ بات ہر بدعت پہ فٹ آتی ہے. امام مالک نے بڑا پیارا جملہ کہا, فرمایا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر کے فتنہ اور کیا ہوگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ایک چیز کی فضیلت تم کو پتا چل گئی جو اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھی. ہاں, اگر مسجد نبوی سے احرام باندھنا کوئی فضیلت کی بات ہے تو یہ بات اللہ کے رسول کو کیوں نہیں پتا چلی؟ ہاں, یہ بات اللہ کے رسول, اس سے بڑھ کے فتنے کی اور کیا بات ہوگی؟ ہر بدعت پہ جملہ صادق آتا ہے. بھائی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید منانا کوئی ثواب کا کام ہے تو یہ بات اللہ کے رسول کو تم سے پہلے پتا کیوں نہیں چلی؟ اللہ کے رسول کو نہیں پتا چلی, تم کو پتا چل گئی. اس سے بڑھ کے فتنہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہاں, ہمارا دین بہت حساس دین ہے. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. اس میں نہ ذرہ برابر کمی کی گنجائش ہے, دین میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. ہاں, جو دین ہے اس میں نہ ذرہ برابر کمی کی گنجائش ہے, نہ اضافے کی گنجائش ہے, نہ تبدیلی کی گنجائش ہے. اللہ کے رسول کی ایک لمبی حدیث ہے, سونے سے پہلے کی ایک دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ہاں, اس میں لمبی حدیث ہے, صحابی اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں. ہاں, آخری کے الفاظ ہے آمنت بکتابک الذی ارسلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل کی ہے اور اس نبی پر جس کو تو نے بھیجا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. جو شاگرد ہیں وہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, نبی کی جگہ کیا کر دیا؟ رسول کہہ دیا. صحابی نے فوراً روک دیا, رک جاؤ, اللہ کے نبی نے ہم کو رسولی کا نہیں سکھایا, اللہ کے رسول نے ہم کو نبی کا سکھایا. یہ دین نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے, نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے, نہ موڈیفائی کیا جا سکتا ہے. رسول کو نبی سے بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. عیدیں تبدیل کر دینا تو بہت بڑی بات ہے. اس دین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے الحمدللہ. ہاں, جتنا دین اللہ کے رسول نے دے دیا بھائی کافی ہمارے لیے, ہم کو کیوں گھٹانا بڑھانا ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ آگے بڑھ جائیں گے ہم؟ بدعتی کا پرابلم کیا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے اللہ کے رسول نے اتنا کیا میں اور کروں گا, 4 قدم اللہ کے رسول سے جنت کے راستے پہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. بعض صحابہ آئے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں, اللہ کے نبی کی بیویوں نے بتایا, ان کا انہم تقال, حدیث میں آتا ہے ان کو لگا کم ہے, ہم کو اور کرنا چاہیے. ہاں, تو ایک صحابی نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا, کسی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا, روزانہ روزہ رکھوں گا. ایک صحابی نے کہا میں پوری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. ایک صحابی نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا. جب اللہ کے رسول کو پتا چلا تو اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا. کیا فرمایا؟ غصہ ہو گئے اللہ کے نبی, فرمایا مجھ سے زیادہ متقی کوئی نہیں بن سکتا. انما اتقاکم باللہ واخشاکم انا, تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, سب سے زیادہ متقی میں ہوں. لیکن اس کے باوجود میں رات میں کچھ وقت سوتا ہوں, کچھ وقت نماز پڑھتا ہوں, کسی دن روزہ رکھتا ہوں, کسی دن نہیں رکھتا, عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ میرے طریقے پہ نہیں, وہ مجھ کو ماننے والا نہیں ہے, میری سنت جو چھوڑ دے. ہاں, اور بھائی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے کیا اس کا کرنا سنت, اور جس کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت ہے. ہاں, یہ اہل حدیثیت ہے. جو اللہ کے نبی نے کیا اس کا کرنا سنت, اور جو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا سنت ہے. عید کی نماز پڑھتے ہیں نا, پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ عید کی نماز کی اذان کیسی دی جاتی ہے؟ ہاں, کیسے نہیں معلوم؟ عید کی نماز اذان نہیں دی جاتی ہے, عید کی نماز میں اذان نہیں ہوتی ہے نا, تو شروع کر دیتے ہیں بھائی. جب بدعت حسنہ کے نام پہ آپ نے دین میں اضافے کی گنجائش چھوڑی دی ہے تو شروع کرتے ہیں اب سے عید کی نماز, اعلان نہیں کرنا پڑے گا, عید کی نماز کے لیے بھی اذان ہو. ہاں, کوئی مائی کا لال ہے جو بول سکتا ہے کہ یہ سیاح چیز ہے اذان دینا, اذان میں کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے؟ ہاں بھائی, کوئی انسان اگر غلط طریقے سے درود پڑھ رہا ہے, غلط وقت پہ درود پڑھ رہا ہے, ہم روکے تو بولتے ہیں کہ تم رسول اللہ کی گستاخ ہو, تو ٹھیک ہے. اگر غلط ٹائم پر عبادت سمجھ کر کے
درود پڑھنا جہاں اللہ کے نبی سے نہیں ثابت ہے یہ اگر بدعت نہیں ہے تو جہاں اذان نہیں ثابت ہے وہاں اذان دینا بھی بدعت نہیں ہے. ہاں تو دینا شروع کرتے ہیں اذان پھر انشاءاللہ تعالی بدعت حسنہ کے نام پر. آپ ذرا سا بس بدعت حسنہ کا دروازہ کھولیے, ہم دیکھیے 10 مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ بدعت حسنہ ایجاد کر سکتا ہے. دین بہت ہمارا دین اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت برکت والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کم بھی آپ عمل کریں نا اس کی برکت ہی کہ ثواب بہت ملتا ہے. ہاں اور بدعت بہت منحوس چیز ہے, آپ زیادہ بھی کر لیں بدعتیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں آخر میں, بات ختم کرتے ہیں. میں موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا, مسجد میں آیا تو موڈ کچھ اور بن گیا. ہاں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے کتنا ثواب ملے گا؟ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے نا. اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کے 30 روزے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو روزے رکھے اس نے 35 یا 36, ثواب کتنا ملا؟ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب. یہ سنت کی برکت ہے. ہاں دوسری حدیث دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, بہت دبلے پتلے کمزور دکھ رہے تھے. پوچھا کیا ہو گیا تم کو, اتنے کمزور کیوں دکھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے لیے فکر مند ہوتے تھے. پوچھا اتنے کمزور کیوں دکھ رہے ہو؟ کہ اللہ کے نبی آپ سے حدیث سنی تھی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک روزہ اس کو جہنم سے اتنے سالوں کے لیے دور کر دیتا ہے. تو جب سے میں نے یہ حدیث سنی میں نے سوچا جب روزہ اتنا ثواب کا کام ہے تب سے میں مستقل روزہ رکھ رہا ہوں, پورا سال روزہ رکھتا ہوں, ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا جب سے میں نے روزانہ روزہ رکھتا ہوں. کیا ہوا؟ اللہ کے رسول بہت خوش ہو گئے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی, اس کو شاباشی دی. اللہ کے رسول نے فرمایا لا صام من صام الدہر, جس نے پورے زمانے روزہ رکھا, سال بھر روزہ رکھ لیا, اس کو ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. جس نے پورا سال پورا مہینہ روزہ رکھا اس کو ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. ایک طرف آپ سنت کے مطابق صرف کتنے روزے رکھ رہے ہیں؟ 35 یا 36, ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پورے سال روزہ رکھنے کا. دوسری طرف بدعتی طریقے پہ آپ پورا سال روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کو ثواب کتنا مل رہا ہے؟ ایک روزے کا بھی ثواب نہیں مل رہا ہے. یہ سنت اور بدعت کا فرق ہوتا ہے. سنت میں برکت ہے, سنت کم بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے, بدعت بہت زیادہ بھی ہو تو برکت نہیں دیتا. دین اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں, لوگ ہم کو کہتے ہیں ہم بزرگوں کو نہیں مانتے, یہ بھی اہل حدیثوں پہ الزام ہے. بھائی ہم تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں نا. سلف مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں سلف مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلف مطلب ہوتا ہے بزرگان دین. ہاں سلف کا مطلب ہوتا ہے پچھلے وہ اچھے لوگ جو گزر چکے. ارے بھائی سلفی مطلب ہی ہوتا ہے بزرگوں کو ماننے والا. ہاں سلفی مطلب ہی ہوتا ہے بزرگوں کو ماننے والا. ہم تو کہتے ہی اپنے آپ کو بزرگوں کو ماننے والا, پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بزرگان دین بولتے ہیں نا, آپ کے بزرگوں کا سلسلہ ہندوستان میں جو 200-250 سال پہلے کچھ بزرگ گزرے وہیں تک کے ٹھہرتا ہے. ہاں آپ کے سارے بزرگوں کا سلسلہ پیچھے 200-250 سال 300 سال پہلے ہی جاتا ہے, بس وہاں جا کے ختم ہوتا ہے. ہم جب بزرگان دین بولتے ہیں تو ہمارے لیے دین میں سب سے پہلے بزرگ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. ہمارے لیے ہم جب بزرگان دینوں کو ہم کہتے ہیں بزرگان دین کو ماننے والے, ہمارے لیے سب سے بڑے بزرگان دین کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ. آپ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اولیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. الحمدللہ سب سے بڑے اولیاء, ہم ان کو ماننے والے ہیں. ہم تو اہل حدیث کے دین کا اگر خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا ہونا, کوئی پوچھے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے, ایک لفظ میں ایک جملے میں بیان کرو. اہل حدیث کی دعوت یہ ہے اس دین کو مانو جو صحابہ کا دین تھا. ہم صحابہ کو ہدایت کا معیار مانتے, تم کو جو منوانا ہے صحابہ سے ثابت کر دو, مان لیں گے. بھئی آپ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے کون محبت کرنے والا ہے؟ ہاں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پہ فدا ہیں الحمدللہ. ہم سے زیادہ کون اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے؟ ایک ایک سنت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام مناظرے کرتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن کو اللہ کے نبی کی سنت بتائی جائے تو وہ یہ بول کے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمارے مسلک کے مطابق نہیں. الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہاں ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو کون ماننے والا ہے؟ ہم سے کچھ منوانا ہے یا تو اللہ کا کلام لاؤ, رسول اللہ کا فرمان لاؤ, صحابہ کا فہم لاؤ, منوا لو ہم سے. بھائی جو نئی نئی عیدیں آپ منا رہے,
ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے آؤ اس عید کی فضیلت پر، اس کی مشروعیت پر، قرآن کی ایک آیت لاؤ، صحابی کا ایک عمل لا کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ سب سے بڑا جلوس اہل حدیث ہی نکالیں گے۔ ہم سے زیادہ کوئی سنتوں کو ماننے والا ہے؟ ہاں، ہم تو رفع الیدین اور آمین بالجہر پہ لڑ جاتے ہیں لوگوں سے، صبح شام مناظرے کرتے۔ ہم اللہ کے نبی سے ثابت شدہ پوری عید چھوڑ دیں گے اگر اللہ کے نبی سے ثابت ہو جائے تو؟ ہاں، ہم بزرگان دین کو ماننے والے ہیں الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ماننے والے ہیں۔ اور صحابہ کا بھی رویہ کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ ابن عباس کے ساتھ ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ہاں، تو چاروں ارکان کے ساتھ استسلام کر رہے تھے، چاروں ارکان کو۔ تو ابن عباس نے کہا یہ آپ چاروں رکنوں کو کیوں استسلام کر رہے ہیں؟ ہاں، تو کہا زمین اللہ تعالیٰ کا گھر تو بہت مبارک ہے، اس کا کوئی حصہ چھوڑنے لائق نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں رکنوں کو استسلام نہیں کیا۔ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس کا نہیں کرنا دین ہے۔ غالباً امام سعید ابن المسیب عیدگاہ میں موجود تھے، ایک بندہ آیا نماز پڑھنے لگا، ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا۔ اس آدمی نے کہا آپ مجھ کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے عیدگاہ میں عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے کہا لیکن نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں نا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تم کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، وَلَكِن يُعَذِّبُكَ لِمُخَالِفَتِكَ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِ، اللہ تم کو عذاب دے گا کیونکہ تم اس کے رسول کی سنت کی مخالفت کر رہے ہو۔ سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھنا بھی سنت ہے، اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا تو نہیں پڑھنا بھی سنت ہے۔ الحمدللہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ اہل حدیثیت ہے، ہاں، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کے رسول کی اتباع کی دعوت۔ اس دعوت کو بتاؤ، یہ دعوت ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد شروع ہوئی، ہاں، لوگ کہنے اہل حدیث نیا فرقہ ہے۔ یہ دعوت یا انگریزوں کے آنے سے پہلے لوگ توحید نہیں تھی دین کے اندر، رسول کی اتباع کی بات نہیں تھی، ہاں۔ کسی فرقے کو جاننا ہو کہ کتنا پرانا ہے تو کیا نام دیکھا جاتا ہے یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی دعوت کتنی پرانی ہے؟ بھائی ممبئی کو ایک زمانے تک یہ بمبئی کہا جاتا تھا، ہاں، بمبئی کے بعد اس کا نام ممبئی ہو گیا، مدراس کو چنئی بنا دیا گیا۔ تو کیا چنئی بنانے سے پہلے وہ خطہ موجود ہی نہیں تھا؟ کوئی کہے گا کہ یہ علاقہ کب سے، آپ بولیں گے کہ وہ فلاں تاریخ جس سے جب بنائے، ایک کافر ہے، اس نے اسلام قبول کیا، ہاں، پیدائش اس کی 2001 کی ہے، اسلام قبول کیا اس نے 2020 میں، اس کا نام کچھ اور تھا، 2020 میں اس نے اپنا نام عبد الرحیم رکھ لیا۔ اب آپ پوچھیں گے عبد الرحیم کب سے ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے عبد الرحیم کب سے ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ 2001 سے، جب اس نے اسلام قبول کیا، ہاں، جب اس کی پیدائش ہوئی تب سے ہے نا۔ وہ نام سے نہیں پہچانا جاتا، نام تو ایک شناخت ہوتی ہے، انسان کی دعوت سے پہچانا جاتا ہے کہ دعوت کتنی پرانی ہے۔ اہل حدیث کی دعوت وہی ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دعوت تھی، اور وہی دعوت رہے گی انشاءاللہ تعالی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، ہاں۔ ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے، ہماری دعوت رسول اللہ کی طرف ہے، ہماری دعوت صحابہ کی طرف ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔